اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا وہ انشاءاللہ تقویٰ ہوگا، اور ہم اس کو اپنے اپنے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اسٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور بندوں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو سب سے زیادہ اس کی بے رخی کا ڈر ہوتا ہے، اس کے ناراض ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ التوبہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی گیدرنگ ٹھیک کرنی پڑے گی۔ جن لوگوں نے اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا کرنا ہوگا، جس کے ذریعے ہمیں ہمارے اندر تقویٰ آئے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کو اپنی پرائیورٹی بنانی چاہیے کہ اگر اس کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہے اور دین ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس کی پرائیورٹی یہ دنیا ہے تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، دنیا میں تو ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا عملاً نمونہ بھی پیش کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عمل سے بھی اس بات کو ظاہر کرنی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل بھی کریں۔ تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا اس کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ ہے جب تک تم مسلمان نہ ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے نہیں تو ہم اس کے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی گناہوں پہ پکڑ ہوگی، ہمیں اس کا عذاب ملے گا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ ڈر کے ساتھ ساتھ امید بھی اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی رحمتیں ہم پہ نازل کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ان دونوں ایلیمنٹس کو، ڈر کو اور اللہ تعالیٰ سے امید کو لیتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں بھائیوں، میرے نظریے سے اگر تقوی کو دیکھا جائے تو پھر تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کانشیس رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے مسجدوں میں لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے، تو اس بات کو ہم غور کریں اگر اس بات پہ، تو بیسیکلی یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بصارت والا بھی ہے اور سمیع بھی ہے، کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو جو بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے اتنا کانشیس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اسے، تو وہ اللہ سے پھر وہ اسی طریقے سے ڈرے گا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن کی ایک آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سادی بات کرو، نہ کہ کوئی گھما پھرا کے باتیں کرنا یا کوئی اپنی باتوں میں کسی کو پھنسانا۔ یہ والا جو ہے مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا یہ چیز، یہ کام نہیں ہے۔ کہ مومن کو یہ چلاکیاں، دنیا کی چلاکیاں یہ نہیں ہوتی۔ مومن بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے، کم ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے۔ اور میں جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام قریب تھے دنیا سے رخصت ہونے کے، اور وہ رو رہے تھے کہ اے عمر، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا آج کیا ہوگا۔ اللہ، حالانکہ وہ کنفرم جنتی تھے، ان کو اس بات کی گارنٹی ملی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ جنت میں ہیں، لیکن پھر بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، پھر بھی ان کا اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کو اتنا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ آلدو کہ وہ بالکل گناہ سے پاک لوگ تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف تھا۔ یہ ہے وہ لیول جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حکم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، مومن تقویٰ وہی اختیار کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ مومن کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ عاشر بھائی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تب تک کہ نہ موت آئے تمہیں جب تک تم مسلمان نہ ہو۔ تو بیسیکلی یہ جو چیز ہے یہ ہمیں اس بات پہ بھی لے جاتی ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے کھلا کفر کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اسی دور میں اس کو اگر موت آ جائے تو پھر وہ کفر پہ مرا، مطلب وہ مسلمان نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس بات سے غور و فکر کرنی چاہیے کہ نماز کو قضا کرنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔
تو اگر ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بات ہو رہی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں ڈر پایا جاتا ہے تو ہمیں 5 وقت کا نمازی بھی بننا ہے، کیونکہ ہم کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر پایا جا سکتا ہے جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ مسلمان یا مومن وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کا پکا مقرر وقت پہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر ہمیں ڈر ہے تو ہمیں نماز بھی 5 وقت کی مقرر وقت پہ پڑھنی ہے، کیونکہ اگر ہم فجر کی نماز میں سوتے رہ جائیں گے اور نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے، اپنے بستر کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں پایا جاتا اور ہم بالکل نڈر ہو کے سوتے رہتے ہیں اور نماز چلی جاتی ہے، مؤذن صاحب بلاتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی نیند بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اور فجر کی نماز سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے نا کہ جو شخص فجر کی نماز کو قضا کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسے شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، بالکل ایسا ہی اللہ ہے، اکبر۔ تو وہ پورا دن مطلب اس کا ناپاکی کے ساتھ گزرتا ہے، اس کے جو ذہن میں جو خیالات آتے ہیں وہ بیسیکلی وہ ایسی آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب میں قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جن سے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اب جو تقوی اختیار کرتا ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے، ان کی پہچان ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کا ذکر آ گیا جیسے آپ نے نماز کا کہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بالکل اب یہ چیزیں آ گئی متقیوں کی۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہوں گے اور جو کچھ ان سے پہلے آیا اور جو کچھ ان کے اوپر آیا ان سب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ ایمان کا ایک جز ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایسے ہی ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ ہے متقیوں کی نشانی۔ آگے آیت میں کیا کریں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پا گئے اور یہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ یعنی ان کے لیے گلیڈ ٹائڈنگز بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں۔ دیکھیں اگر ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے نا کہ تقویٰ ہے کیا اور ہم نے متقی بننا ہے، تو پھر ہم کنفرم ہم اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر رہیں گے، اسلام کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کریں گے جن کی اسلام میں اجازت ہے، اور 100% ہم ان کاموں سے بچے رہیں گے اگر ہمیں تقویٰ پایا جاتا ہے جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں متقی پرہیزگار بنائے، کیونکہ جب تک ہم تقویٰ اختیار نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل صورتحال ہوگی۔ بالکل یہیں پہ ہم اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔